تو 12 مہینوں کا بھی کوئی سید ہے، اور وہ جو سید الشہور ہے اسی کو ماہ رمضان المبارک کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں مسلمانوں، بتاؤ، انسانوں کے سید کا احترام تو کر رہے ہو، نبیوں کے سید کے احترام بھی کرنے کی بات کرتے ہو، اللہ اکبر، ولیوں کے سید کے لیے کہتے ہو تجھ سے در اور در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو پھر کیا تکلیف ہے آپ کو سید الشہور سے کہ آپ سارے سیدوں کا احترام کر رہے ہیں، لیکن جو مہینوں کا سید ہے آپ اس کی تعظیم کی بات نہیں کرتے، آپ اس کے احترام کی بات نہیں کرتے؟ کہا نہیں مولانا، ہم تو اس کی بھی عزت کرتے ہیں۔ تو دیکھو جو انسانوں میں سید ہیں ان کی تعظیم کیا، اگر وہ آئیں تو کھڑے ہو جانا پڑے گا، یہی ہے نا ان کی تعظیم۔ اب ذرا بات سننا، اصل میں بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اس لہجے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور شاید آسان ہی کر رہا ہوں، توجہ فرمائے۔ انسانوں میں سید آئے تو آپ کو کھڑے ہونا ہے، بلکہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ ہیں حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی، آپ اپنی کتاب تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہارے درمیان کوئی بھی آ جائے تمہاری مرضی پہ چھوڑتا ہوں، کھڑے رہو یا بیٹھے رہو، لیکن فرمایا جب میرے خاندان کے لوگ آیا کریں تو ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرو۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے والد ہے تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو میری اولاد کو دیکھ کر اٹھ کے کھڑا نہ ہوگا اللہ اسے لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ اکبر، یعنی حضور کے خاندان کے فرد کو دیکھ کر اگر کھڑا نہیں ہوا انسان بلا عذر شرعی، گھمنڈ کی بنیاد پر، اللہ اکبر، یا سستی کی بنیاد پر یا غفلت کی بنیاد پر، یعنی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو، تو آقا فرماتے ہیں لا علاج بیماری میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ پتا چلا امت کو لا علاج بیماری کا علاج مدینے کی سرکار سے مل گیا، لا علاج بیماری سے بچتے جاؤ گے۔ خاندان نبوت کے لیے احترام سے کھڑے ہونا سیکھ لو، اللہ تمہیں ہر لا علاج بیماری سے محفوظ فرمائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ حضور کے خاندان کے جو لوگ ہیں سید ہیں ان کی تعظیم کھڑے ہونے میں، پھر آپ ہاتھ بھی چھومتے ہیں، نظر بھی پیش کرتے ہیں، تو لیکن جو شہروں کا سردار، جو مہینوں کا سردار ہے، سید الشہور ہے، اس کا احترام کیسے؟ اس کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ دکھتا ہی نہیں، اس کے لیے کیسے کھڑے ہوں؟ اس کا کوئی ہاتھ ہے جو ہاتھ چومے؟ اس کو جو نذرانہ دینا ہے؟ تو ہر ایک کی تعظیم جدا جدا ہے۔ جو انسانوں میں سید ہے کھڑے ہوں گے، ہاتھ چومیں گے، نظر دیں گے، یہ کریں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، یہ تعظیم ہے نا؟ صحیح ہے۔ لیکن سید الشہور آ رہا ہے تو اس کے ہاتھ ہی نہیں کہ ہاتھ چومیں، اس کی تعظیم کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے؟ تو اس کا احترام یہ ہے کہ اس کا خیال کرتے ہوئے آدمی گناہ ترک کر دے، یہ اس کا احترام ہے۔ اگر سید کا احترام نہ کرو تو لا علاج بیماری ہے، امام المتکلمین حدیث لکھ رہے ہیں ادھر، اور اگر سید الشہور کا احترام نہ کرو تو سیدھا ایمان ہی خطرے میں ہے۔ لوگ یہ سن کر کے نعرے لگاتے ہیں کہ رمضان شریف میں ایک نیکی کا 70 ملتا ہے، میں نے کہا مبارک ہو، لیکن دوسرا رخ بھی تو دیکھو، رمضان شریف کچھ لوگوں کو جنتی بنانے آ رہا ہے تو کچھ کو جہنمی بنانے بھی آ رہا ہے۔ جیسے قرآن کی شان ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں سکے کے، ماں باپ جنت بھی ہے، ماں باپ جہنم بھی ہے، خدمت کر لو تو جنت ہے، ناراض کرو تو جہنم ہے۔ اسی طریقے سے رمضان شریف میں جہاں ایک نیکی کا 70 ملتا ہے، 70 گنا، 70 درجہ ثواب زیادہ، وہیں رمضان شریف میں ایک گناہ کرو گے تو 70 گناہ لکھے جائیں گے۔ یہ طرف رخ نہیں۔ اور دنوں کے اندر اگر کسی لڑکی کو پاپ کی نظر سے دیکھا تو ایک بار مجرم ہے، رمضان شریف میں دیکھا تو 70 بار مجرم ہے۔ موبائل کے اندر گیم کھیلا اور دنوں میں ایک بار مجرم ہے، رمضان شریف میں کھیلا 70 بار مجرم ہے۔ کسی کو ایک بار گالی دی اور دنوں میں ایک بار کا مجرم ہے، رمضان شریف میں گالی دی 70 بار کا مجرم ہے۔ معاذ اللہ، العیاذ باللہ، رمضان شریف کے علاوہ ایک مرتبہ داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکوائی، ایک بار کا مجرم ہے۔ رمضان شریف میں داڑھی منڈا کر کے پھینکوائی 70 بار کا مجرم ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا یہ عذاب کوئی برداشت کر
सकता ہے, کسی کے اندر طاقت ہے، کسی کے اندر قوت ہے، کسی کے اندر ہمت ہے. سید الشہور آ رہا ہے، سید الشہور آ رہا ہے، نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے. اللہ اکبر. رمضان المبارک تو ایسا مہینہ ہے، وہ تو جنتی بنانے کے لیے آ رہا ہے، لیکن کوئی اس کی قدر نہ کرے، کوئی اس کا احترام نہ کرے، کوئی اس کی تعظیم نہ کرے، اسی طریقے سے بغیر روزے کے پھرتا رہے. بڑی معذرت کے ساتھ یہاں میری قوم کے جوان ہیں، اور اس کے بعد انٹرنیٹ پر جو ہے اللہ اکبر ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر میں لوگ سن رہے ہیں، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں. اللہ اکبر. پتہ نہیں اجمیر معلیٰ میں ماحول کیا ہے، لیکن اکثر دیکھا جا رہا ہے نوجوانوں کی تعداد روزے سے دور ہوتی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ مولانا بھوک ہم برداشت کر سکتے ہیں، بھوک کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پیاس بھی ہم برداشت کر سکتے ہیں، پیاس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ لوگ 14 گھنٹے بھوکے رہنے کی بات کرتے ہیں، ہم 16 گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہیں، 18 گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہیں. پانی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہے نا حضرت، ذرا ہمیں حقے کی عادت ہے، اس لیے ہم حقے کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہمیں سگریٹ کی عادت ہے، ہم سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہمیں گٹکے کی عادت ہے، ہم گٹکے کے بغیر نہیں رہ سکتے. مولانا صرف کھانا پینا چھوڑنا ہوتا تو ہم کب کا روزہ رکھ لیتے، لیکن گٹکے کے بغیر گزارا نہیں، سگریٹ کے بغیر گزارا نہیں، حقے کے بغیر گزارا نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ کون جوان یہ جواب دے رہا ہے؟ جو مسلمانوں کے جلسے میں نعرہ لگاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ لگانے والا کہہ رہا ہے گٹکا برداشت نہیں ہوتا چھوڑنا، اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا. بڑی معذرت کے ساتھ نبی کی محبت میں جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ جو قوم نبی رحمت کی محبت میں چند گھنٹوں کے لیے گٹکا نہ چھوڑ سکے، چند گھنٹوں کے لیے تمباکو اور سگریٹ نہ چھوڑ سکے، چند گھنٹوں کے لیے حقہ نہ چھوڑ سکے، وہ قوم نبی کی محبت میں جان قربان کرے گی، وہ قوم نبی کی محبت میں جان دے گی. بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے عشق رسول کی باتیں تو کی ہے، ہم نے محبت رسول کی باتیں تو کی ہے. چھپ چھپ کر کھانے والوں، گھروں کے اندر بیٹھ کر چھپ چھپ کر کھانے والوں، تم سب سے چھپ سکتے ہو کیا رب سے بھی چھپ سکتے ہو؟ نہیں. روزہ نہ رکھنے والوں سن لو، اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جبڑوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، جبڑے آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، اور وہ چلا رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھتے تھے یا روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ چند گھنٹے بھوکے رہنا ہے، اور پھر ایک بات آپ کو بتاؤں روزہ رکھنے سے ہوگا کیا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. یعنی روزے کی وجہ سے کوئی بیمار نہیں ہوتا، روزے کی وجہ سے صحت ملتی ہے، روزے کی وجہ سے شفا ملتی ہے، اور شفا تو اپنی جگہ، صحت تو اپنی جگہ. اللہ اکبر. حج کرو تو نیکی ملے، صدقہ دو تو نیکی ملے، زکات دو تو نیکی ملے، نماز پڑھو تو نیکی ملے، حج عمرہ کرو تو نیکی ملے. لیکن اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. جو عبادت کرو گے تو نیکی ملے گی، روزہ رکھو گے تو نیکی دینے والا ملے گا، خدا قہار و جبار ملے گا، رحمان و رحیم ملے گا، یعنی خدا کا دیدار نصیب ہوگا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام سچے نبی فرماتے ہیں جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے، اے میری قوم کے جوانوں نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، ہمیں کوئی جنتی بنانے کے لیے آ رہا ہے، ہمیں کوئی مغفرت کی بشارت سنانے کے لیے آ رہا ہے. اللہ اللہ. ایک بار سبحان اللہ کہو گے تو 70 سبحان اللہ، ایک بار درود شریف پڑھو گے تو 70 درود، نفل پڑھو گے تو فرض کا ثواب، فرض پڑھو گے تو 70 فرائض کا ثواب. سبحان اللہ کیا موسم ہوگا. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی ہے، یعنی جیسے چاند طلوع ہوتا ہے تو میسرا نامی ہوا جنت سے چلتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اور صاحب الترغیب والترہیب لکھتے ہیں، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، وہ میسرا نامی ہوا چلتی ہے اس جنت کے درختوں سے اور پتوں سے تو اتنی خوبصورت آواز نکلتی ہے کہ جنت کی حوریں کہتی ہے اے حضرت رضوان. یہ جنت کے داروغہ ہیں، کہتے ہیں اے حضرت رضوان، وہ کہتے ہیں لبیک. کہ یہ اتنی خوبصورت آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کہا تمہیں نہیں معلوم
دنیا میں رمضان المبارک آ گیا، یہ اسی کی شہنائی بج رہی ہے۔ رمضان المبارک آ گیا، یہ اسی کی شہنائی بج رہی ہے۔ مسلمان اب روزہ رکھیں گے، ایمان والے روزہ رکھیں گے، قربان تو وہ جنت کی حوریں کہتی ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں انہی کے نکاح میں دینا، اللہ ہمیں انہی کے نکاح میں دینا۔ آقا فرماتے ہیں جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو رمضان المبارک کی پہلی رات میں اللہ اپنے بندوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔